قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے۔ قیامت کے دن دنیا کے سارے رشتے، تعلقات، دوستیاں، محبتیں فنا ہو جائیں گی۔ کوئی نسبت، کوئی تعلق دنیاوی، کوئی دوستی، کوئی محبت، کوئی رشتہ ناتا کام نہیں آئے گا، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا۔ مگر ایک دوستی، ایک تعلق، ایک نسبت ایسی ہوگی جو محشر کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ میں قرآنی آیات کی روشنی میں یہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا وہ ہولناک دن ہوگا کہ بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا ماں سے اور باپ سے انہیں دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، ماں باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر دور بھاگ رہے ہوں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن ہر مرد کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ وہ خود ایسے غم میں، فکر میں، پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ وہ دوسروں سے بے پرواہ ہوگا، دوسروں کی فکر کے لیے وہ فارغ ہی نہیں ہوگا، بلکہ اسے یہ ڈر ہوگا، یہ غم ہوگا، یہ فکر ہوگی کہ کہیں وہ میرا بھائی، وہ میرا بیٹا، وہ میرا باپ، وہ میری ماں، وہ میری بیوی، وہ میرا شوہر اپنے حق کا مطالبہ نہ کر لے مجھ سے۔ اس لیے وہ دیکھ کر دور بھاگ رہا ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کوئی رشتہ کام آیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، مجھے آپ کی آواز آنی چاہیے۔ کوئی رشتہ کام آیا؟ کوئی تعلق، کوئی محبت، کوئی دوستی؟ چلیے ایک اور آیت کریمہ، ایک اور مقام سے آیات طیبات سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یسأل حمیم حمیما۔ 29واں پارہ سورۃ المعارج، فرمایا گہرا دوست اپنے گہرے دوست کا حال نہیں پوچھے گا۔ اس کا حال، آج تو ایک دوست پاکستان میں ہے تو دوسرا امریکہ میں ہے، وہاں بھی حال احوال پوچھتے ہو نا؟ سعودی عرب میں ہے، دبئی میں ہے، کتنا بھی دور ہے، آپ حال احوال پوچھتے ہو یا نہیں؟ ٹیلی فون کے ذریعے آج کل تو بہت سارے راستے پیدا ہو گئے معلومات حاصل کرنے کے، مگر وہاں گہرا دوست اپنے دوست کا حال نہیں پوچھے گا۔ کیسے ہو؟ کیسی طبیعت ہے؟ کیا حال چال ہے؟ کوئی تکلیف پریشانی تو نہیں ہے؟ میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ یہی ہوتا ہے نا؟ اور بلکہ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے؟ میری جان بھی تجھ پر قربان ہے، یہی ہوتا ہے نا؟
جان بھی وار دوں گا، مگر وہاں نہیں ہوگا۔ گہرا دوست اپنے دوست کا حال نہیں پوچھے گا۔ اچھا اتنا دور ہوگا، آپ کے خیال میں یہ ہوگا، میری طرف توجہ، میری طرف توجہ، آپ کے خیال میں یہ ہوگا کہ شاید اتنا دور ہوگا، جیسے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں ہے، شمال میں ہے تو جنوب میں ہے، ظاہر ہے وہاں کوئی موبائل پاس نہیں ہوگا، کوئی ٹیلی فون نہیں ہوگا، کوئی راستہ واسطہ نہیں ہوگا، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا حال احوال پوچھنے کا۔ ایسا نہیں ہے، قرآن نے یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یسأل حمیم حمیما، گہرا دوست اپنے دوست کا حال نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، وہ اسے دیکھ رہا ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، مگر ایک دوسرے کا حال احوال نہیں پوچھیں گے۔ دور نہیں ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، مگر ہر ایک اپنی فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا، دوسرے کی فکر کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ مجرم یہ آرزو کرے گا، یہ خواہش کرے گا کہ کاش آج کے دن کے عذاب میں میرا فدیہ میرا بیٹا بن جائے۔ دنیا میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ بلکہ ماں باپ کہتے ہیں میرے بیٹے کی ساری تکلیف مجھ پر ہو، وہاں کہے گا کاش کہ میرا بدلہ، میرا فدیہ میری جگہ پر میرا بیٹا بن جائے، وہ گرفتار عذاب ہو، مجھے نجات مل جائے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، میری بیوی بن جائے، میرا بھائی بن جائے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور کہے گا کہ اس کا وہ کنبہ جس میں دنیا میں وہ رہتا تھا، جس نے اس کو پناہ دی ہوئی تھی، وہ سارا کنبہ گرفتار عذاب ہو جائے، میرے بدلے میں مجھے نجات مل جائے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور روئے زمین میں جتنے بھی انسان ہیں نا، یہ سارے میرے بدلے میں جہنم میں چلے جائے، مجھے نجات مل جائے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے۔ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، کھال اتار لینے والی ہے، چمڑا اتارنے والی آگ ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کا فدیہ، بدلہ، کوئی دوسرے کی جگہ گرفتار عذاب نہیں ہوگا۔ جو مجرم ہوگا وہی گرفتار عذاب ہوگا، مگر وہ یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میری بیوی، میرا شوہر، میری ماں، میرا باپ، میرا دوست، میرا عزیز، میرا رشتہ دار، میرا سارا خاندان، بلکہ روئے زمین کے سارے انسان جہنم رسید ہو جائے، میں بچ جاؤں۔ تو آپ نے دیکھا، یہ ہیں تعلقات، یہ ہیں دنیاوی رشتے، یہ ہیں دنیاوی نسبتیں، یہ ہیں دنیا کی محبتیں، یہ ہیں دنیا کی دوستیاں۔ وہاں یہ نہیں کہ صرف اس کی خبر گیری نہیں کرے گا، یہ نہیں کہ صرف اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا، بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور ہر ایک یہ چاہے گا، مجرم
کافر، منافق، بے ایمان یہ چاہے گا کہ میں بچ جاؤں، یہ سارے عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ مگر مسلمانوں، ایمان والو، تمہیں مبارک ہو، پیارے مصطفیٰ کے غلاموں، اولیاء کرام سے محبت رکھنے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ اگر یہ دوستی پکی ہے نا، یہ محبت پکی ہے، یہ رشتہ، یہ تعلق قائم ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ نسبت، یہ محبت، یہ دوستی محشر کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ اب سوال تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ اس پر تو قرآنی آیات سنا دیں کہ سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جو کہا نا کہ ان اللہ والوں کی دوستی کام آئے گی، ان کی محبتیں قائم رہیں گی، یہ نسبت کام آئے گی، تو اس پر بھی قرآن کی آیت پیش کر دو۔ اگر آپ نہیں بھی کہیں گے نا تو کوئی تو کہہ سکتا ہے نا، تو سن لو قرآن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 25واں پارہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ گہرے دوست اس دن ایک دوسروں کے دشمن ہو جائیں گے۔ عدو دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین سوائے پرہیزگاروں کے، تقوی داروں کے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے، ان کی دوستی، ان کی محبت محشر کے میدان میں بھی قائم رہے گی۔ زور سے ان کا تعلق دنیا محشر کے میدان میں بھی، دنیا میں بھی قائم، آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ اگر ان سے سچی محبت ہوگی تو یہ محبت وہاں بھی کام آئے گی۔ الحمدللہ کہو الحمدللہ۔ قرآنی آیات سے ثابت ہوا کہ یہ تعلق ٹوٹنے والا، بولو یہ ٹوٹنے والا، یہ فنا ہونے والا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز۔